ہیلو اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس وبا کے چلتے، اس بیماری کے چلتے اپنی صفائی کا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو ہم اس دبستان دہلی کا خلاصہ آج پڑھنے والے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ایم ٹیم اردو کلاسز کے نام سے جو چینل ہے جس پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ دبائیں تاکہ اس سے آپ کو جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو آپ کے میسج کے دوارا جو ہے مل سکے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، لاسٹ کلاس میں ہم نے دبستان دہلی کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم دبستان لکھنؤ کے بارے میں پڑھیں گے، دبستان دہلی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دبستان دہلی کا خلاصہ دیکھیے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں دہلی کی ادبی خدمات اور شاعرانہ خصوصیات کو ہمیشہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کی تاریخ میں دہلی یعنی دو دبستان ہوئے ہیں، آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو ہے اردو کے اندر دو دبستان ہوئے ہیں جو مشہور ہوئے ہیں، وہ ایک تو دبستان دہلی اور ایک دبستان لکھنؤ مشہور ہوا ہے، دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ تو اس کا جو دبستان دہلی کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو انعام ہے ادبی خدمات اور شاعرانہ خصوصیات، وہ ہمیشہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اردو ادب کے تحقیق نگاروں کو مد نظر رکھ کر، اب تحقیق کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق نگار وہ ہوتے ہیں جو پرکھتے ہیں، جو جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو اردو ادب کے جو تحقیق نگار تھے، جو جانچ پڑتال کرتے تھے، جو دیکھ ریکھ کرتے تھے، یعنی اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، تو اردو ادب کی تحقیق نگاروں کو مد نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کو بلند و بالا مقام تک پہنچانے میں اور اسے عوامی حالات و واقعات کا سچا ترجمان بنانے میں دہلی کے دبستان کا کردار ہمیشہ قدر و قیمت کی نظروں سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دبستان دہلی کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو یہاں کیا کہا گیا کہ اردو کے جو تحقیق نگاروں کو مد نظر رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کو بلند و بالا مقام تک پہنچانے میں اور اسے عوام یعنی لوگوں، عوامی حالات و واقعات کا سچا ترجمان بنانے میں دہلی کے دبستان یعنی دبستان دہلی کا کردار ہمیشہ قدر و قیمت کی نظروں سے دیکھا جائے گا، یعنی اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، بھلائی کی نظروں سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دو دبستان ہوئے ہیں، ایک تو دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ اپنی اپنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ دبستان دہلی کی اگر ہم بات کریں، دبستان دہلی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو دبستان دہلی تھا، یعنی دہلی کے اس دور میں جب شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، تو یہ صرف جو دبستان دہلی کی جو شاعری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، یہ صرف لطف و لذت کے لیے شاعری ہوتی تھی، یعنی صرف مزے لینے کے لیے جو ہے شعر و شاعری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں بہادر ظفر بھی تھے، تو وہ اپنے جو ہے دربار کے اندر کچھ شاعروں کو بلا لیتے تھے، جیسے مرزا غالب جو ہے ان کے درباری شاعر تھے بہادر ظفر کے۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان بادشاہوں کا دل بہلانے کے لیے جو شعراء ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جو بادشاہ کی جو ہے تعریف کیا کرتے تھے۔ کبھی بادشاہ اٹھ گئے تو ان کی تعریف کر دی، اگر بیٹھ گئے تو ان کی تعریف کر دی، یعنی اور کبھی وہ مسکرا گئے تو ان کی تعریف کر دی، تو اسے نہ جانے ہر چیز پر جو ہے شعر کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، نیکسٹ پیراگراف دیکھیے۔ دبستان دہلی میں اردو شاعری کے ابتدائی یعنی شروعاتی اور شوقیانہ اور تفریحی تھا، ٹھیک ہے۔ دبستان دہلی میں اردو شاعری کی ابتدائی دور کیسا تھا؟ شوقیانہ اور تفریحی تھا۔ جو دور تھا وہ شوقیانہ تھا اور تفریح یعنی مزے لینے والا دور تھا، مگر رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ کا مطلب دھیرے دھیرے حالات کی تبدیلی کا گہرا اثر قبول کرتے ہوئے شاعری کے میدان میں زبردست وسعت پیدا ہو گئی، یعنی وسعت کا مطلب ہوتا ہے مطلب اس کی جو ہے آگے تک بڑھنے کا اس کو موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور لطف و لذت، لطف کہتے ہیں مزے کو، لذت کوئی جو ہے اس کا مزے لینا، لطف و لذت مذاق، ہنسی مذاق کے دائرے سے نکل کر
زندگی کی دنیا کے ساتھ چلنے کے لائق بن گئی، یعنی جو موجودہ حالات تھے ان کے مطابق چلنے کے لائق بن گئی۔ جب اورنگزیب جو ہے مغل بادشاہ ہوئے ہیں، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے اورنگزیب جو ہے مغل حکومت کے آخری بادشاہ تھے اورنگزیب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بابر کے بعد میں کون تھے؟ ہمایوں کے بعد میں اکبر کے بعد میں جہانگیر کے بعد میں شاہجہاں کا جو بیٹے تھے اورنگزیب، ٹھیک ہے۔ اورنگزیب کس کے بیٹے تھے؟ شاہجہاں کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے، تو جب اورنگزیب کا آخری زمانہ چل رہا تھا، یعنی اورنگزیب کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو اس وقت دکن میں، ٹھیک ہے، دکن میں جو دہلی کے آس پاس دکن میں اردو شاعری کا رواج اردو شاعری جو ہے رواج پا چکی تھی، یعنی جو ہے اردو شاعری کا جو ہے دور چل چکا تھا، مگر شمالی ہندوستان میں فارسی زبان کا ہی غلبہ تھا، یعنی اس دور میں جو ہے شمالی ہند کے اندر جو ہے فارسی زبان زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں اردو شاعری کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، جو شمالی ہند کے اندر جو اردو شاعری کا دور شروع نہیں ہوا تھا، دکن میں تو شروع ہو چکا تھا لیکن شمالی ہند میں شروع نہیں ہوا تھا، مگر دکن کے شاعر ولی دکنی، دھیان رکھنا، ولی دکنی کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ دکن کے تھے ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ تو ولی دکنی جو ہے شاعر تھے، دیکھیے آگے، تو شاعر ولی دکنی کے اردو غزلوں کی شہرت و مقبولیت دہلی تک پہنچ چکی تھی۔ اس زمانے کے اندر ولی دکنی جو تھے شاعر، ان کا نام بہت عروج پر تھا، اور ان کی شاعری کو کافی مقبول اور مشہور بھی ہوئی، تو ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ہے شہرت و مقبولیت دہلی تک پہنچ چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ سالوں کے بعد ولی دکنی دہلی میں آباد ہوئے، یعنی دہلی میں آ کر کے رہنے لگے۔ آباد ہونا یعنی رہنا، آباد ہوئے تو ان کو دیکھ کر دہلی والوں نے بھی تفریحی انداز میں اردو شاعری کا سلسلہ شروع کیا، یعنی ان کو دیکھ کر جو دہلی کے لوگ تھے، ان کو دیکھ کر جو ہے ان کے اداؤں کو دیکھ کر، ان کے جو ہے تلفظ کو دیکھ کر کے ان کی جو ہے اردو شاعری کا سلسلہ شروع کر دیا انہوں نے۔ شعر و شاعری کی محفلیں گرم ہونے لگی، یعنی جگہ جگہ جو ہے ہر جگہ محفلیں ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ شاعر جو فارسی میں شعر کہنا ہی شان کی بات سمجھتے تھے، یعنی وہ جو شاعر تھے جو صرف فارسی زبان کے اندر ہی شعر کہتے تھے، وہ بھی اب اردو شاعری کی طرف مائل ہوئے، یعنی اردو شاعری کرنے کی طرف آئے، ٹھیک ہے، اردو شاعری کرنے لگے۔ جب بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ اورنگزیب کے بعد میں آئے، ٹھیک ہے، تو بہادر شاہ ظفر جو ہے بادشاہ بنے، تو دہلی میں باقاعدہ طور پر اردو شاعری کو ایک ادبی درجہ اور مقام حاصل ہو گیا۔ اب بہادر شاہ ظفر کے جو ہے بادشاہ بننے کے بعد میں کیا ہوا؟ اردو شاعری کو ایک ادبی درجہ اور مقام حاصل ہو گیا تھا، اور بہادر شاہ ظفر کی سرپرستی میں دہلی کے دبستان کو تمام ہندوستان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، مرکزی حیثیت کیا ہو چکی تھی؟ حاصل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، دہلی کی شروعاتی شاعری پہ فارسی زبان و شاعری کا گہرا اثر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فارسی جو زبان تھی اس کے اوپر جو ہے گہرا اثر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فارسی لفظ زیادہ استعمال کیے تھے، ٹھیک ہے، دبستان دہلی کی جو شاعری ہوا کرتی تھی اس کے اندر جو ہے فارسی کے الفاظ نظر آتے ہیں۔ بھاری بھرکم لفظ جن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بھاری بھرکم لفظ، الفاظ، صنعتوں کا بہت زیادہ استعمال، تکلف تصنع کی زیادتی، یعنی بناوٹی باتیں کی زیادتی، وہ شاعری محض تفریحی حدوں تک رہ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو شاعری تھی وہ تکلف تصنع کی زیادتی سے وہ شاعری صرف تفریحی رہ گئی تھی، یعنی مزے لینے والی شاعری، تفریح، ہاں بھائی سن لیا تو سن لیا، نہیں تو کوئی دقت نہیں، کوئی بات نہیں ایسی۔ اس دور میں مرزا حاتم اور آبرو کے نام اردو شاعری کی حیثیت سے بہت مشہور ہوا ہے۔ اس دور میں کس کا جو ہے سب سے زیادہ شہرت مقبولیت کس کو حاصل ہوئی؟ دو شاعر ہوئے تھے، ایک تو مرزا حاتم اور ایک آبرو، ٹھیک ہے، ان کو سب سے زیادہ شاعری کی حیثیت سے ان کو بہت مشہور ہوئے، ان کو شہرت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بہادر شاہ ظفر خود بہت خوبصورت شاعری کر رہے تھے۔ اب بہادر شاہ ظفر ایسا نہیں ہے کہ بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہ تھے، تو بہادر شاہ ظفر بھی اس زمانے میں شاعری کرتے تھے اپنے دور میں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، انہوں نے محمد ابراہیم ذوق کو اپنا استاد اور درباری شاعر مقرر کر رکھا تھا۔ تو ان کے جو کون تھے درباری شاعر؟ ایک تو کیا نام ہے، وہ تھے محمد ابراہیم ذوق کو جو ہے انہوں نے اپنا درباری شاعر مقرر کر لیا تھا، یعنی اپنے دربار کے اندر انہوں نے بلا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، جن کی سرپرستی میں اعلیٰ درجے کی شاعرانہ محفلیں منعقد ہوتی تھی،
منعقد کا مطلب جیسے کہ کوئی پروگرام کے لیے پہلے سے ہی مطلب کوئی محفلیں سجائی جاتی ہیں نا، اس کو منعقد کہا جاتا ہے. کچھ شاعری کی محفل ہوئی تو اس کو منعقد کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی پروگرام کو شروع کرنا. اس دور میں مرزا غالب کی مقبولیت اور عظمت بھی تسلیم کی جا چکی تھی. یعنی اس دور میں جو ہے مرزا محمد ابراہیم ذوق کے ساتھ میں مرزا غالب کی مقبولیت اور عظمت بھی تسلیم کی جا چکی تھی. یعنی لوگ مان چکے تھے کہ مرزا غالب بھی بہت اونچے اور بہت عمدہ شاعر ہے. ٹھیک ہے. ذوق کے بعد بہادر ظفر نے غالب کو ہی اپنا استاد مقرر کر لیا. دیکھو آگے ہوئی بات. ذوق کے بعد مرزا غالب کو بہادر ظفر نے اپنا استاد مقرر کر لیا، یعنی اپنا استاد بنا لیا. بہادر ظفر اور غالب کا آخری دور آتے آتے مومن اور الطاف حسین علی بھی وجود میں آ کر اپنی پہچان بنا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو الطاف حسین علی اور مومن بھی جو ہے بہت اونچے شاعر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے غزل پڑھی ہے، آپ کی جو سیکنڈ نمبر کی جو آپ کے سلیبس میں ہے 12th کلاس کے اندر، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، مومن کی غزل ہے. رنج راحت کا فضا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تو ان کی غزل ہے مومن کی. الطاف حسین علی نے بھی آپ کی جو ہے بک کے اندر مرثیہ غالب کے نام سے ایک نظم لکھی ہے. یعنی غالب جو ہے الطاف حسین علی کے استاد تھے. ٹھیک ہے. تو حالی کو جو ہے ان سے دلی لگاؤ بھی تھا، بہت مانتے بھی تھے. تو غالب کی جب انتقال ہوا تو انہوں نے الطاف حسین علی نے مرزا غالب پر ایک مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ غالب کے نام سے. تو انہوں نے مرثیہ غالب میں یہ بتایا، اس نظم میں یہ بتایا کہ مرزا غالب کی تمام چیزیں انہوں نے جو زندگی میں جو انہوں نے دیکھا تھا وہ تمام چیزوں کو اس مرثیہ غالب کی نظم کے اندر بیان کیا ہے. ان کو کس طریقے سے ان کو کیا کیا چیزیں پسند تھی. وہ دوستوں کے دوست تھے، دوستوں کے کام آتے تھے. اگر دوست ان سے ناراض ہوتے تو وہ خط کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتے تھے اور ان سے ساری باتوں کو معلوم کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے دیکھیے، جب 1857 کا 1857 کا انقلاب ہوا، یعنی جو لڑائی ہوئی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا. یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1857 میں جو ہے مغل حکومت لگ بھگ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو دہلی والوں کے دل و دماغ پر ایک گہری مایوسی اور ناکامی کا غم حاوی ہو گیا تھا. یعنی جب دہلی کے لوگ تھے جو دہلی میں رہتے تھے، ان کے دل و دماغ پر ایک گہری مایوسی یعنی بہت غم آ چکا تھا اور ناکامی کا غم حاوی ہو چکا تھا. یعنی وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا تھا. روزگار کی پریشانی اور تہذیب و تمدن کی بربادی سے دہلی میں نہایت افسوسناک عالم طاری تھا. لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے، روزگار کی پریشانی بڑھ گئی. تہذیب و تمدن میں یعنی رہنے سہنے کے اندر بھی جو ہے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا دیکھا گیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، جس کا پورا اثر اردو شاعری پر پڑ رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں کا روزگار خراب ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے، لوگوں کی تہذیب میں رہن سہن میں جو ہے فرق پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے، جب اردو اس دور کے اندر اردو شاعری ہوا کرتی تو اس میں بھی فرق آئے گا. تو اس کا جو ہے اردو شاعری پر بھی گہرا اثر ہوا جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد اس دور کی اردو شاعری میں تقلب و تصنع و تفریح خیالات کی جگہ سادگی، سچائی اور حالات کی کڑواہٹ نے لے لی تھی. اس دور کی اردو شاعری میں ایک ایسا سوز و غضاض پیدا ہو گیا تھا جو دل کو جلنے اور سسکنے پر اور دماغ کو گہری فکروں میں مبتلا کر دیا تھا. یعنی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیا ہو گیا. پہلے تو دور ایسا تھا کہ جو لوگ پسند کرتے تھے، لیکن اب جو ہے مغل حکومت جیسے ختم ہوئی مغلیہ حکومت، تو اس کے بعد میں جو ہے زوال آ گیا اور سارے لوگ پریشان ہو گئے، روزگار سے پریشان ہو گئے. رہن سہن یعنی تہذیب میں بھی فرق نظر آیا، اردو شاعری پر بھی گہرا اثر ہوا. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی یہ ہوا کیا. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، دراصل وہ دور اردو شاعری کا سنہری اور عروج کا دور تھا. اب جس دور میں یہ مغل حکومت تھی کا خاتمہ ہوا، تو یہ دور جو تھا وہ دہلی کے اندر جو ہے اردو شاعری ہوا کرتی. تو وہ دور اردو شاعری کے لیے بہت سنہری ثابت ہوا تھا، یعنی عروج پر تھا، اس کا جو ہے بول بالا تھا. تو اس وقت میں مغل حکومت کا خاتمہ ہوا. اس وقت زبان و بیان کی سلاست، یعنی جو سلاست ہوتی ہے، سچائی، جسے ہم ایزی بھی کہیں گے، سادہ پن، سادگی اور اثر کاری یقیناً قابل تعریف ہے. اس شاعری میں بہترین اور خوبصورت مثالوں کا استعمال ہے، دلچسپ استعارے ہیں، طنز و مزاح کی دلکشی آمیز بش ہے
اور اس شاعری میں انسانی زندگی کو اخلاق و تسنّ کی ترتیب، تعلیم ترتیب اور تعمیر و ترقی کا پیغامات ملتے ہیں۔ دراصل اس شاعری سے اردو شاعری کا قد بہت بلند ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ دبستان دہلی کی بات ہوئی۔ دبستان دہلی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنے شعراء ہوئے ہیں، دبستان دہلی کے اندر کون کون سے جو ہے شاعر آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے ذوق آئے، بہادر ظفر، غالب اور میر تقی میر بھی تھے ان کے دبستان دہلی سے وابستہ جو تھے، ٹھیک ہے، مرزا غالب بھی تھے، ٹھیک ہے، اور خواجہ میر درد بھی تھے، محمد رفیع سودا بھی تھے، میر سوز، طابہ، فقاں وغیرہ، یہ تمام جو ہے ان کے قابل جو ہے ان کے نام جو ہے قابل ذکر ہے۔ تو یہ تمام جو ہے دبستان دہلی ہمارا جو ہے ٹاپک تھا آج، جو ہے میں نے پڑھایا آپ کو وہ سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اب آپ کا جو ایک کام یہ ہے کہ میں نے جو پڑھایا ہے آپ کو یہ اپنی آپ نوٹ بک میں لکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنا خیال رکھیں۔ دبستان دہلی کو آپ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔